أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور ثمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں۔ نیز ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے پکے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جن سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخر کار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 42 سے لے کر کے 48 نمبر تک یہ ساری آیتیں پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کے کوشاں رہتے تھے کہ قوم کسی طریقے سے ہدایت پر آ جائے، ضلالت و گمراہی والے راستوں کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر آ جائے، جہنم والے راستوں کو چھوڑ کر جنت والے راستوں پر آ جائے، رات دن انتھک کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان لوگوں نے نہیں مانی اور ہمیشہ جھٹلاتے رہے، جادوگر، پاگل، دیوانہ، شاعر، مجنون، نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچتا تھا، بڑی اذیت پہنچی تھی کہ ہم تو ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم تو ان کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، یہ لوگ جہنم کی طرف جانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کی نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں اور آپ کی یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں اور آپ کو یہ لوگ پاگل، مجنون، دیوانہ، ساحر کہتے ہیں، تو آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، تمام پیغمبروں کو ان کی قوموں نے تکذیب کی، ان کو ستایا، ان کو پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا اجمالی اشارہ کیا ہے جن قوموں نے اپنے زمانے کے نبیوں کا
انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو برا بھلا کہا، ان قوموں کا اجمالی طور پر نام لے لے کر کے بیان کیا ہے۔ قرآن کا یہ کمال ہے، قرآن کی یہ خوبی ہے کہ کہیں کہیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے واقعات کو لمبا چوڑا بیان کرتے، اور کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک ایک جملے میں ایک ایک نبی کی تاریخ، ان کی تباہ شدہ قوموں کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں تو نبیوں کے حالات کو بیان کیا تو رکوع رکوع بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ایک سورت نازل ہو گئی، اور کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ مثال کے طور پر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ برباد اور ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ کیا، اور ان قوموں کے تذکرے کا مقصد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے۔ جب کسی پریشانی میں بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو اس کی پریشانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، وہ تکلیف کم معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزے کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر آدمی کو روزہ رکھنا آسان ہے، کیوں؟ معلوم ہے کہ بھائی وہ بھی روزے دار ہے، وہ بھی روزے دار ہیں، تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن رمضان کے بعد روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا، کیونکہ ماحول نہیں ہے، ماحول نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیماری ہے، اس بیماری کے اندر بہت سارے لوگ شریک ہو گئے تو کیا کہتے ہیں بھائی دیکھو فلاں کو بھی یہ بیماری ہو گئی، فلاں کو بھی یہ بیماری ہو گئی، تو اس کی بیماری کے اندر، اس کی پریشانی کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان برباد اور ہلاک اور نافرمان قوموں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اور 950 سال میں صرف 40 آدمی یا 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ آخر کار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، سیلاب کے ذریعے سے پانی کے اندر تباہ ہو گئی وہ قوم۔ اس کے بعد پھر قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر قوم سمود کا تذکرہ فرما رہے ہیں، پھر قوم لوط کا تذکرہ فرما رہے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی نافرمان قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ان انبیاء کرام کی حالت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کی قوموں نے کتنی نافرمانیاں کی اور اپنے زمانے کے نبیوں کو کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا، لیکن وہ نبی اپنی بات پر قائم رہے، ڈٹے رہے، دعوت دیتے رہے، نافرمانی پر قائم رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کو تو کامیاب کیا، نافرمانوں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنی ساری بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مکہ کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم نے کتنی ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جو اپنی شان میں اور اپنی آن میں، اپنی دولت میں، اپنی حکومت میں مست تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ ایسی طاقت، ایسی ڈول ڈیل والی قومیں، اس کو ہم نے برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ یعنی مکہ کے کافر لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ یہ چلتے پھرتے ملکوں سیر و تفریح نہیں کرتے؟ کیا وہاں جا کر کے نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کے محلات تھے، کیسی اس کی جو ہے بلڈنگیں تھیں، اور کیسے عمارات تھیں؟ ساری عمارات، سارے محلات کھنڈروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہلاک اور برباد ان کی نشانیاں، ان تباہ شدہ قوموں کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ ایران، روم، کسرا، ان کی طاقت کا ایک زمانہ میں طوطی بولتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کھنڈرات کو آج بھی برقرار رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں، شام کا علاقہ یہ دیکھتے ہیں، یمن کو جاتے ہیں، اور جاتے جاتے ان کھنڈرات کو دیکھتے ہیں، ان کے مکانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی گری ہوئی دیواروں کو، ان کی چھتوں کو، یہ سب دیکھتے ہیں۔ پھر یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اصل میں ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ آنکھیں تو ظاہری طور پر ہے لیکن دل کی آنکھوں سے یہ لوگ نہیں دیکھتے، کان تو ہے لیکن دل کے کانوں سے یہ لوگ نہیں سنتے، جس کے نتیجے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی مقدر کر دیا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اپنی حالت پر برقرار رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کر دیں گے۔ پھر آگے جو آیت پڑھی گئی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ارے اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لاؤ۔
کیوں نہیں لاتے تم اللہ کا عذاب؟ یہ سب تو جھوٹ ہے، فریب ہے، کچھ حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذاب کا وقت بھی متعین ہے، عذاب کا وقت متعین ہے۔ جب وقت آئے گا تو اس کے اندر کوئی تخلف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں دیر نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کے اندر بھی حکمت اور مصلحت ہے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، سمجھ جائیں، ایمان قبول کر لیں۔ اور اگر ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک اور برباد کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کون روکنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، کون ٹوکنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت پر بھی قادر ہے، ان کو ہلاک کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں، سمجھ جائیں، ایمان قبول کر لیں اور اپنی غلطیوں پر ان کو ندامت اور شرمندگی کا احساس ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ دنیا کا 1000 سال اور وہاں کا ایک دن ہوگا، دنیا کا 1000 سال وہاں کا ایک دن ہوگا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور دوسری جگہ بھی بیان فرمایا، 21ویں پارے میں سورہ الف لام میم سجدہ میں اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ وہاں کا ایک دن، یہاں کا 1000 سال۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا کہ یہاں کا واقعتاً 1000 سال، وہاں کا ایک دن، وہاں کا ایک دن، یہاں کا 1000 سال، حقیقت میں ایسے ہی ہوگا۔ لیکن دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان کو اتنا معلوم ہوگا جیسا کہ یہ 1000 سال گزر گئے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال، یہاں کا 50,000 سال، وہاں کا ایک دن، اتنا ہولناک دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پر تو 1000 سال کا تذکرہ کیا ہے، اور سورہ معارج 29ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کے برابر، یہاں کے 50,000 سال، وہاں کا ایک دن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں پر 1000 سال ہے، کہیں پہ 50,000 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دو جگہوں پر 1000 اور ایک جگہ پر 50,000 بیان کیا، جیسا جس کا عمل ہوگا، جس کا عمل جتنا خراب ہوگا اس کے حساب سے اس کے لیے وہ دن اتنا ہی ہولناک اور خطرناک ہوگا۔ کوئی اگر بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو اس کے لیے 50,000 سال کے برابر، یہاں کا 50,000 سال، وہاں کا ایک دن ان کو معلوم ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ مضمون بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن دیکھیے مومن کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا فقراء مہاجرین مالدار صحابہ سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے، آدھا دن پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا دن پہلے جنت کے اندر فقراء مہاجرین، جو غریب فقراء ہے، مہاجرین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں آدھے دن پہلے جنت کے اندر بھیجیں گے۔ آدھے دن سے مراد علماء نے لکھا ہے 500 سال، آدھا دن 500 سال، پورا دن 1000 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن بندوں کے لیے وہاں کا دن ایسا ہوگا جیسا کہ ایک نماز کا وقت، مومن کے لیے تو ایسا ہوگا، لیکن کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے 1000 سال یا 50,000 سال اتنی شدت محسوس ہوگی کہ کسی کو 50,000 سال کا احساس ہوگا، کسی کو 1000 سال کا احساس ہوگا۔ لیکن مومن کے لیے وہاں کا ایسا دن معلوم ہوگا جیسا کہ ایک نماز میں آدمی سجدہ کرتا ہے اور نماز ختم ہوتی ہے، اسی طریقے سے مومن بندوں کے لیے بھی معلوم ہوگا کہ ایک نماز کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنی دیر میں مسلمانوں کا حساب ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم وہاں جائیں تو ہمارے لیے وہ دن آسان معلوم ہو۔ پھر آخر آیت جو 48 نمبر کی آیت پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسی مضمون کو کہ ہم نے کتنی ساری بستیوں کو ہلاک اور برباد کر دیا، کتنے سارے علاقوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیے، اور کتنے سارے مکانات کو، بلڈنگوں کو، عمارات کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس مضمون کو قرآن کے اندر بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سورہ انعام کے اندر بیان کیا ہے، سورہ یاسین کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے دیکھو کتنی ساری بستیوں کو، کتنے سارے جو ہے عمارات کو، کتنے سارے ملکوں کو تباہ و برباد ہم نے کر دیا نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اس کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو ڈرانے کے لیے دو جگہ اسی جگہ پر آیت کو نازل کیا کہ ہم نے دیکھو ایسی قوموں کو برباد کر دیا اور ایسے لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے
مختلف مضامین کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی مضمون بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مختصر صرف اشارہ کر کے قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم ابراہیم کا اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور پھر ہلاک شدہ قوموں کا تذکرہ کیا، اور کافروں کی جو یہ مانگ تھی، مطالبہ تھا کہ یہ عذاب کب آئے گا، یہ تو جھوٹ ہے نعوذ باللہ، یہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کا وقت آئے گا تو عذاب آئے گا۔ اس کا ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت